اچھا عمار بھائی، کچھ جو ہمارے شعراء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شعر ہے وہ اس بیوی کی طرح ہے یا محبوبہ کی طرح ہے جو کسی اور کے پاس ہے. اپنی پاس ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ اعتراف کر لیتے ہیں کہ یار یہ شعر جو ہے وہ اس کے پاس اچھا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ قدرت زیادہ مہربان ہے. تو پھر اعتراف جو ہے کرنے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نہیں پتہ ہے، میرے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ لوگ سوچتے ہو، لیکن بہت مشکل سے جو آدمی اپنے آپ سے لویل ہوگا نا، جسے اپنی قیمت کا خود اندازہ ہوگا، نہ وہ ڈھونگ کی عاجزی رچائے گا، نہ وہ خبط عظمت میں مبتلا ہوگا، بہت ہی مشکل سے وہ دوسرا اپنے سے بہتر تسلیم کرے گا. اور جب اسے معلوم ہو جائے گا نا دوسرا اپنے سے بہتر ہے تو وہ خود بخود قدموں میں بیٹھ جائے گا. تو شاید سوچ کا فرق یہ یوں آ رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ شعر کو محبوبہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جی دوسرے کی اچھی لگتی ہے. میرے لیے اولاد کی طرح ہے، اولاد کبھی دوسرے کی اچھی نہیں لگتی، بہت اچھے، وہ اپنی اچھی لگتی ہے آپ کو. اور کمپیریزن آپ نے ہر چیز کا موازنہ کرتے ہی رہنا ہے، ساری زندگی کرتے رہنا ہے. انسان ہونا ہی اسے کہتے ہیں. مطلب طابق صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا شعر، مطلب میں حوالہ بھی یاد آ گیا، انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ شعر محبوبہ کی طرح ہے، آپ سونے لگیں گے آپ کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ شعر آنے شروع ہوں گے. آپ جب شعر کہنے لگیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، تھوڑی سی خماری کے اندر جاتے ہیں تو ایسے آپ کے اوپر شعر اور مصرے ایسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال آپ کے ساتھ ہوئی کبھی ہو بھی سکتا ہے. یا آج خاص طور پہ اب میرا جو کیا کہتے ہیں، چونکہ میں نظم بھی لکھتا ہوں تو نظم تو واقعی یعنی کہ اٹھا کے کیا آپ کو بٹھانا ہے، وہ کھڑا ہوا لٹا دیتی ہے مجھے. صحیح ہے. تو وہ پھر آپ کو جب شعر آ رہا ہوتا ہے، جب آپ شعر میں ہوتے ہیں تو پھر دوسری دنیا سے تو وہ آپ کو کاٹ کے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا ہے یا بٹھا لیتی ہے. شاعری کی جو دیوی ہے وہ پھر آپ کو کہیں اور کچھ اور نہیں کرنے دیتی. اب اس میں ایک معاملہ، یہ بھی دو نظریات ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ آمد ہو رہی ہے، یہ کہیں سے آ رہا ہے شعر. یہ مجھے بالکل بات درست یوں نہیں لگتی کہ اگر اس بات کو درست مان لیں کہ کہیں سے آ رہا ہے. بارہا یہ بات میں اس طرح عرض کر چکا ہوں کہ پھر 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال میں ایسا ہوا ہوتا کہ اردو کے شاعر پہ پشتو کی ہو گئی ہوتی، کم از کم انگریزی کی. بھائی جو زبان آپ کو آ رہی ہے اسی میں آمد ہو رہی ہے، اور اس زبان کے جتنے لفظ آپ کو آ رہے ہیں اسی صرف اس کی وہ ترتیبی تو تبدیل ہو رہی ہے. تو آ تو سب اندر سے رہا ہے، نکل تو سب اندر سے رہا ہے. لیکن جب اندر سے کچھ نکل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف نہیں رکھ سکتے. پھر وہ ایسے نکلے گا جیسے کیڑے سے تتلی نکلتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیچھے پھر وہ چھلکا سا رہ جاتا ہے اور وہ تتلی وہ نظم ہوتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے. لیکن اکثریت تو یہی دعویٰ کرتی ہے کہ شعر ودیت ہوتے ہیں. ہاں تو پھر مجھے بتائے کہ ایک بار کبھی پشتو میں ہوئی؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں ویسے ہوا. لیکن پھر بھی ایک مطلب ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں، چلے ایک بات ہے، مطلب ایک مصرع ہے، آپ پورا زور لگا رہے ہیں، مصرع نہیں ہو رہا، آپ بیٹھے ہیں ایک دم. کئی دفعہ ایسا بھی آپ کے ساتھ بھی شاید ہوا ہو کہ ایک غزل ہے، اس کا انسان مطلع میں پھنسا ہوا ہے، مطلع کے بعد آگے چلی نہیں ہے غزل، تو پتہ چلتا ہے ایک دن بیٹھا تو پوری غزل ساتھ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور بڑی دفعہ کوشش کی اس کو آگے چلانے. جی وہ ہاں، وہ بظاہر وہ نا، یہ وہم اسی لیے ہو جاتا ہے نا کہ معاملہ لاشعوری ہے. معاملہ لاشعوری ہے کہ وہ آپ چھڑی سے وہ گھما رہے، آپ آ ہی نہیں رہا، کچھ سامان ہی نہیں آ رہا، چھڑی گھوم رہی ہے، ایک ساتھ 3-4 ڈبے آ گئے. یہ کہاں سے آئے؟ بولے اچھا آمد ہو گئی، شکریہ. نہیں آمد نہیں ہو رہی، چھڑی آپ یہ اندر ہی گھما رہے ہیں بھائی. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکیں کہ جو موت ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک خاتمہ ہے، ایک آغاز ہے، یا کوئی واپسی کا سفر ہے؟ جی نا، جمال کریم صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی اس موضوع کے اوپر، میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار موت بہت اچھی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں آپ جوان ہوتے ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہوتی ہے، آپ سب کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے تو آپ سب کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں موت آپ کو اس جو ہے کہنے کہ بے بسی سے جو ہے وہ چھٹکارا دینے کے لیے آتی ہے. تو اس لیے موت جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت.
کچھ اس بارے میں تھوڑی گفتگو اگر طویل ہو جائے تو معذرت. جی جی بالکل آپ کیجیے. آپ کہ اقبال کہہ گئے کہ نا ثبات جو ہے وہ صرف تغیر کو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ثبات صرف تغیر کو ہے تو ثبات تو کچھ ہے ہی نہیں, پھر تو تغیر ہی تغیر. ٹھیک ہے. ثبات کچھ ہوا ہی نہیں. یہ یہاں تک تو فلسفہ بھی اور تصوف بھی, وہ جو دونوں راستوں کا آپ نے ذکر کیا, ایک بات تک تو آ چکے ہیں نا, ایگری ہیں. آپ نے بھی پڑھنا ابھی دیکھا ہوگا تو تضاد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل کائنات تضادات پہ قائم ہے. مانا بہت یہ بات غور سے دیکھیے گا کہ مانا دن ہے تو رات ہے, گرمی ہے تو سردی ہے, چھوٹا ہے تو بڑا ہے, ٹھیک ہے. تضادات پہ سچ ہے تو جھوٹ ہے, مشرق ہے تو مغرب ہے, اپنا کوئی. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات یہاں سے ہوتی ہے شروع. اس میں اگر آپ مزید غور کریں تو یہ جتنے تضادات ہیں نا, جتنے آپ اپوزٹس دیکھیں گے, آپ جتنے اپوزٹس دیکھیں گے ان اپوزٹس میں ایک کا پیمانہ ہوگا, ایک کا نہیں ہوگا, ایک کا کوئی یونٹ ہوگا, ایک کو ناپا جا سکتا ہوگا, دوسرے کو نہیں ناپا جا سکتا ہوگا. اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے پہ قائم ہے. ایسا تو کوئی بلب نہیں ہے جو اندھیرا پیدا کرے. دا بیبی بیٹ سیٹ ٹو دا لائٹ, صحیح ہے, ایسا کوئی بلب نہیں ہے جو اندھیرا صحیح ہے. لیکن اس پوری کائنات میں اندھیرا زیادہ ہے کہ روشنی؟ بھائی اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی کہیں کہیں ہے, کیونکہ روشنی ناپی جا سکتی ہے. لائٹ کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوگا, سائنس والے بتائیں گے, ٹھیک ہے. آواز زیادہ ہے کہ خاموشی زیادہ ہے؟ خاموشی اور آواز پہ قائم ہے معاملہ. بھائی خاموشی ہی خاموشی ہے, آواز کہیں کہیں ہے. آواز کا کوئی یونٹ ہے؟ ہم آواز کس ڈیسیبل میں ناپتے ہیں یا اس میں ناپتے ہیں؟ زندگی اور موت میں زندگی کا کوئی یونٹ ہے, ناپی جا سکتی ہے. تو ان نیکی اور بدی میں بھی ایسا ہوگا, بدی کا کوئی یونٹ ہوگا بھائی, بالکل ٹھیک, اس کو ناپا جا سکتا ہوگا. نیکی کا کوئی یونٹ نہیں ہوگا شاید. لیکن زندگی اور موت کا بھی اس چونکہ کائنات تضادات پہ قائم ہے, تو تضادات پہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ان تضادات میں سے ایک کو ناپا جا سکتا ہے, ایک کو نہیں ناپا جا سکتا. اور زندگی اور موت میں سے زندگی کو ناپا جا سکتا ہے, موت کو نہیں ناپا جا سکتا. آپ حرکت میں ہیں نا, تو میں سوال بھائی کس رفتار سے حرکت میں ہیں, آپ کی کیا رفتار ہے؟ آپ رک گئے تو رک گئے, یہ کیسے پوچھو بولے کتنا رک گئے. اب مر گئے تو مر گئے, یہ کیسے پوچھو کتنا مر گئے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو لافانیت ہے وہ ان دونوں تضادات میں سے, اندھیرے اور روشنی میں سے اندھیرے کو ہے, خاموشی اور آواز میں سے خاموشی کو ہے, زندگی اور موت میں سے موت کو ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ادب ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں جو ہے وہ درد یاد دلانا ہے یا درد سے نکالنے کا ایک ذریعہ؟ کتھارسس بھی بولتے ہیں نا ہم شعر کو, کہ یہ شعر کتھارسس کا باعث ہمارے لیے تو شعر کتھارسس کے لیے ہے. تو یہ کیا آپ کے نزدیک, آپ کی کیا رائے ہے اس کی؟ کیا ہے وہ, کیا مزہ ہوتا جو پتھر بھی اگر ہوتا نمک نہیں. مصرع ٹھیک سے یاد ہے, غالب کا مصرع ہے کہ زخم پہ کتنا بے پرواہ نمک چھڑکتا, اگر اللہ پتھر بھی نمک ہی ہوتا اتنا نمک لگاتا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شاعری اور شاعری کے علاوہ کوئی بھی آرٹ غم کبھی بھی کم نہیں کرتا. عام مثال اس کی یہ ہے کہ جب آپ محبوبہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی رومانٹک گانا سنتے ہیں تو زیادہ یاد آنے لگتی ہے, بہت زیادہ. بھائی کتھارسس کیسے بھائی, یہ تو آپ غمگین ہیں, اب وہ گانا تو مزید غمگین ہو جائے گا. تو یہ شاعری کا ہے کہ بھائی وہ آپ کا غم مداوا نہیں کرے گی بلکہ بڑھائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو خوبصورتی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, یا یہ وجود میں کوئی پیوستہ, کوئی سچائی ہے؟ آپ کیا اس میں کیا؟ یہ وہ میں پہلے والا آپ بات مانتا ہوں کہ یہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہی ہوتی ہے, خوبصورتی کا اپنا کوئی وجود نہیں. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتائیں جو تخلیق ہے اصل میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنہائی کی پیداوار ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو پہلے تو وہ اپنے آپ سے ملنا پڑے گا نا, اپنے آپ سے ملنا پڑے گا. تو جو اعلیٰ تخلیق ہے, اعلیٰ تخلیق وہ تنہائی کی پیداوار ہے. اعلیٰ تخلیق ہو محفل میں بھی سکتی ہے, صحیح ہے,
ہم نے پرندوں کو بھی اس پروسیس سے گزرتے دیکھا ہے اور کتوں کو بھی اس پروسیس سے گزرتے دیکھا ہے. انسان تخلیق ہو رہا ہے تو تنہائی میں ہو رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اعلیٰ تخلیق تنہائی میں ہوگی. باقی وہ ہے نا شعر شاعری کے کریں چیز اب تم مجھ سے مل سکتے ہو، ہاں خود پہ کافی کام کیا. واہ 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 واہ. تو آپ شاعری مجموعوں سے پیدا کریں جی تو ایسی شاعری پیدا ہوگی جیسی سڑکوں پہ گھوم رہی. لیکن آپ اتنے اچھے، آپ مجموعوں میں تو نہیں پیدا، آپ تو تنہائی میں پیدا ہوئے، تو شاعری بھی ایسی پیدا ہو. اچھا مجھے بتائیں، جو شاعری ہے یہ جو ہے عبادت ہے یا بغاوت؟ عبادت. آپ کو حقیقت کے قریب اول شروع ہماری بات یہیں سے ہوئی تھی. آپ کو یہ حقیقت کے قریب لے جائے گی. کس راستے سے لے جائے گی؟ اس راستے سے لے جائے گی. یہ آپ کو یہاں کے قریب لائے گی. جو یہاں کے قریب آپ کو اپنے آپ کے قریب لائے گا وہ بغاوت تو نہیں، وہ عبادت ہی. بالکل ٹھیک.